رات کے سناٹے میں یکا یک دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز گونجتی ہوئی سنائی دی تو بوڑھا بری طرح چونک گیا۔ 8 بج چکے تھے اور آس پاس کے علاقے پر سکوت طاری تھا، جیسے لوگ تھک کر گھروں میں دبک گئے ہوں۔ پاکستان کی آرمی کے ہتھیار ڈالنے کے بعد ہوائی حملے بند ہو گئے تھے۔ دشمن فوج کے آنے میں ابھی وقت تھا، اس لیے صبح سے شہر میں بڑی افراتفری مچی ہوئی تھی۔ یہ کوٹھی کرمی ٹولہ میں پاکستان کی فوجی چھونی کے قریب تھی، اس لیے اس علاقے میں ہنگامے نہیں ہوئے تھے۔ صبح سے مونی بھی نہ جانے کہاں غائب تھا، نوکر صرف ایک رہ گیا تھا جو غالباً اپنی کوٹھری میں بند تھا۔ دوبارہ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی تو وہ خود اٹھا اور آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھا۔ کل تک سارا شہر تاریکی کا لبادہ اوڑے ہوئے تھا۔ بلیک آؤٹ آج ہی ختم ہوا تھا، لیکن اس نے برآمدے کا بلب دوبارہ نہیں لگایا تھا، اس لیے چاروں طرف اندھیرا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو کمرے کی روشنی باہر آ گئی۔ اس نے دیکھا اس کے سامنے ایک عورت کھڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا یا سنتا، وہ تیزی سے کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ آپ رحمان صاحب ہیں نا، وہی جو کبھی پنڈی میں رہتے تھے؟ اس نے تیزی سے اردو میں پوچھا۔ وہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ جی ہاں، اس نے جواب دیا، لیکن آپ خدا کے لیے میری مدد کریں۔ اس نے بوڑھے کی بات کاٹ کر کہا، میرے شوہر زخمی ہیں، ادھر جھاڑیوں میں ہیں۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا۔ آپ کے بوڑھے نے گھبرا کر جھاڑیوں کی طرف دیکھا جو باغیچے کے دائیں سرے پر واقع تھی۔ صبح سے اس کی آنکھ نے جو کچھ دیکھا تھا وہ خونی مناظر دل و دماغ پر طاری تھے، اس لیے اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے مڑ کر غور سے عورت کو دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ زیادہ سے زیادہ 20-21 سال کی ہوگی۔ ساڑی میں تھی۔ جس چیز نے اسے اور زیادہ پریشان کر دیا وہ یہ تھی کہ وہ حاملہ بھی تھی۔ بوڑھے نے اسے اشارے سے بیٹھنے کے لیے کہا تو وہ جلدی سے بولی، پہلے انہیں لے آئیے، کوئی آ نہ جائے۔ اس کی گھبراہٹ جائز تھی۔ کوئی کیوں، مونی ہی آ سکتا تھا۔ اس کا بیٹا بڑھاپے کی اولاد جو ڈھاکہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور جس کی تمام تر ہمدردیاں پاکستان دشمن عناصر سے تھیں۔ صبح سے مکتی بہانے کے نوجوانوں کے ساتھ وہ بھی لوٹ مار میں شریک تھا۔ بوڑھے نے پل بھر کے لیے سوچا، دل و دماغ میں جو کشمکش جاری تھی اس پر قابو پا لیا اور دروازہ کھول کر باغیچے میں آ گیا۔ سال بھر پہلے پٹھان مالی نوکری چھوڑ گیا تھا۔ اس کے بعد عام نوکروں کی طرح مالی بھی نہیں ملا، جس کی وجہ سے باغیچے کی حالت اچھی نہیں تھی۔ وہ احاطے کی دیوار کے قریب خود رو جھاڑیوں کے قریب پہنچا تو اسے احساس ہوا لڑکی اس کے ساتھ تھی۔ یہ بھی خدا کا کرم تھا کہ یہ خطہ تاریک تھا، کیونکہ سڑکوں کے تمام بلب ٹوٹ چکے تھے۔ آج آسمان پر ابر چھایا ہوا تھا، اس لیے خاصا اندھیرا تھا۔ وہاں پہنچ کر لڑکی نے اشارے سے وہ جگہ بتائی جہاں اس کا شوہر چھپا ہوا تھا۔ جب بوڑھا اسے سہارا دے کر گھر میں لے آیا تو پتہ چلا وہ بہت زخمی تھا اور پورے ہوش میں بھی نہ تھا۔ اسے اپنی خواب گاہ میں بستر پر لٹانے کے بعد بوڑھے نے لڑکی سے پوچھا، آپ نے بڑی ہمت کی جو یہاں آ گئیں، آپ نے کیسے یقین کر لیا کہ آپ کو یہاں پناہ ملے گی؟ مجھے معلوم ہے آپ کون ہیں۔ برسوں آپ راولپنڈی میں ہمارے پڑوسی تھے۔ جب سے ہم یہاں آئے ہیں میں آپ سے ملنا چاہتی تھی، لیکن حالات روز بروز بگڑتے گئے اور مجھے موقع ہی نہیں ملا۔ آج ان کے دفتر پر حملہ ہوا، یہ زخمی ہو گئے اور ان کے بنگالی ڈرائیور نے
ان کی جان بچا لی اور اپنے گھر پہنچا دیا۔ پھر جوں ہی رات ہوئی ہم نکل آئے۔ ڈرائیور ہی نے ہمیں یہاں چھوڑا۔ وہ ایک سانس میں بولے گئی۔ اس کا چہرہ اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، لیکن وہ رو رہی تھی۔ غالباً اب تک اتنا رو چکی تھی کہ آنسوؤں کا ذخیرہ ختم ہو گیا تھا۔ خدا جانے اسے بوڑھے رحمان بابو کے چہرے پر کیا نظر آیا کہ اس نے فوراً کہا، انکل آپ نے مجھے اب تک پہچانا نہیں، میں سنبل ہوں، ڈاکٹر عبدالوحید کی بیٹی۔ اب بوڑھے کو وہ فوراً یاد آ گئی۔ سنبل، وہ بچی جسے اس نے اپنی گود میں کھلایا تھا اور جسے پیار کر کے زندگی کی بہت بڑی کمی کا احساس ختم ہو جاتا تھا۔ اسے ہمیشہ سے لڑکی کی آرزو تھی، لیکن خدا نے سال ہا سال کی دعاؤں کے بعد اسے اولاد دی بھی تو بیٹا۔ مونی جو اس لڑکی سے تقریباً 2 سال بڑا تھا، اس کی پیدائش کے بعد اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا اور اس نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ تو یہ وہی سنبل تھی، اور اس پریشان کن فضا میں جس میں خانہ جنگی کا دھواں اب تک پھیلا ہوا تھا، اپنے زخمی نیم بیہوش شوہر کے ساتھ اس کی پناہ میں آ گئی تھی۔ یکا یک جذبات امٹ کر اتنی تیزی سے آئے کہ اس کے لیے کچھ بولنا مشکل ہو گیا۔ اس لیے اس نے آگے بڑھ کر اس کے شوہر کی نبض دیکھی جو خاصی کمزور تھی۔ بستر پر لیٹتے ہی وہ سو گیا تھا یا غالباً بے ہوش ہو گیا تھا۔ پٹی کس نے باندھی؟ اس نے پوچھا۔ میں نے، اس نے جواب دیا۔ سرکاری گاڑی میں فرسٹ ایڈ باکس تھا، یہ بچ جائیں گے نا؟ اس کے لہجے کی گھبراہٹ واضح تھی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، انشاءاللہ کل شہر کی حالت بہتر ہو جائے تو میں کسی ڈاکٹر کو لے آؤں گا۔ اس نے لڑکی کو جھوٹی تسلی دی۔ کل تک حالات بہتر ہو جائیں گے؟ لڑکی نے غیر یقینی انداز میں پوچھا۔ کیوں نہیں، کل بھارتی فوج آ رہی ہے، اس کے آتے ہی فسادات ختم ہو جائیں گے۔ بوڑھے نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ اس کا جی کہہ رہا تھا، حفیظ الرحمان کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ مستقبل کے بارے میں تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ لیکن وہ اور کیا کہہ سکتا تھا؟ حالات کا بگڑنا یا بننا انسان کے ہاتھ میں کہاں تھا؟ کوئی غیر مرئی طاقت تھی جو انہیں بگاڑ رہی تھی۔ شاید اس کا دار و مدار انسان کے اپنے اعمال پر تھا۔ پچھلے سال بھر سے یہاں جو کچھ ہوا تھا، جس طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا، ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن بن گیا تھا، اس میں کیا پوری قوم کے اعمال کا دخل نہیں تھا؟ اس خون خرابے کے لیے کیا ہم سب پاکستانی ذمہ دار نہیں تھے؟ اس نے بے چین ہو کر سوچا۔ یکا یک اس کے ذہن نے کچوکا دیا، ہم پاکستانی، اس علاقے میں اب پاکستان کہاں تھا؟ اب تو وہ سب بنگلہ دیشی تھے۔ ایک نئی مملکت کے باشندے اور ایک بنگلہ دیشی نے اپنے گھر میں 2 پاکستانیوں کو پناہ دے رکھی تھی، جبکہ باہر موت کی حکمرانی تھی۔ کسی بھی لمحے قضا دندناتی ہوئی اندر آ سکتی تھی۔ اس خیال کے ساتھ وہ جانے کیوں کانپ گیا، اور اس نے جلدی سے تمام کھڑکیاں بند کر دیں اور پردے پھیلا دیے۔ پھر وہ مڑا تو لڑکی اپنے شوہر کے قریب بستر پر بیٹھی تھی اور ہولے ہولے رو رہی تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر وہ تڑپ گیا اور آگے بڑھ کر اس نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ لڑکی نے سر اٹھا کر اپنی آنسو بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ ہمت سے کام لو بیٹی، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے ایک بار پھر جھوٹی تسلی دی۔ یہ سننا تھا کہ وہ تڑپ کر اٹھی اور اس کے سینے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور بوڑھے کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے کس طرح دلاسا دے۔ اس سے آنکھیں ملاتے ہوئے اسے شرم آ رہی تھی، کیونکہ اسے زخمی کرنے والے اس کے بھائی بند تھے۔ یکا یک اسے یاد آیا کہ یہ لوگ یقیناً صبح سے بھوکے ہوں گے۔ اس نے پیار سے لڑکی کو دوبارہ بستر پر بٹھا دیا اور آہستہ سے کہا، میں تمہارے کھانے کے لیے کچھ لاتا ہوں، تم دروازہ اندر سے بند کر لینا، جب تک میری آواز نہ سنو نہ کھولنا۔ یہ سنتے ہی وہ گھبرا گئی۔ کوئی آنے والا ہے کیا؟ اس نے
परेशान लहजे में पूछा। नहीं, कोई नहीं, बूढ़े ने जवाब दिया। शायद मुन्नी लौट आए। उसने आवाज़ को पुरसुकून रखने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। मुन्नी का नाम सुनकर लड़की के चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभरे। मुन्नी भाई, फिर तो मेरी बड़ी हिम्मत बढ़ेगी। कैसे हैं मुन्नी भाई? उसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए पूछा। ठीक ठाक है, लेकिन तुम दरवाज़ा बंद ही रखना, बूढ़े ने जवाब दिया। अब वो कैसे बताता कि उसे सबसे ज़्यादा ख़तरा मुन्नी से ही था। मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर वो कमरे से बाहर आ गया। बावर्ची खाने में सिर्फ चंद अंडे थे। 2 दिन पहले कर्फ्यू थोड़ी देर के लिए ख़त्म हुआ था तो नौकर एक डबल रोटी लाया था। वो थोड़ी सी डब्बे में रखी हुई थी। डब्बे का दूध भी था। उसने चूल्हा जलाकर टोस्ट सेंकने रख दिए क्योंकि टोस्टर कई हफ्तों से ख़राब पड़ा था। वो गंजीना खोलकर अंडे निकाल रहा था कि स्कूटर की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। मुन्नी जब भी घर लौटता इसी तरह शोर मचाता हुआ आता। यूँ यकीनन वो लौट आया था। या अल्लाह खैर, उसके मुंह से निकला। वो बावर्ची खाने से जल्दी से निकला, फिर ड्राइंग रूम में पहुंचा और दरीचे से बाहर देखा। मुन्नी ही था। उसने तंग मोरी की पतलून और चमड़े की जैकेट पहन रखी थी। उसके सर के बेहंगम बालों और घनी दाढ़ी मूँछों को देखकर कौन कह सकता था कि इसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। स्कूटर खड़ा करने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से सीटी बजाता हुआ बरामदे में आया। इससे पहले कि वो दरवाज़ा खटखटाता, बूढ़े ने दरवाज़ा खोल दिया। हेलो अब्बू, उसने तेज़ लहजे में कहा और पूछा, बावर्ची खाने में क्या कर रहे थे? खाना पका रहे थे? बूढ़े ने खामोशी से इस बात में सर हिलाया। उसका जहन बड़ी तेज़ी से सोच रहा था कि किस तरह उसे यहाँ से बाहर भेजा जाए। ओह अब्बू, ये आपके खाना पकाने के दिन हैं? बस कल तक का इंतज़ार कीजिए। सुबह को किसी बिहारी औरत को पकड़ कर ले आऊँगा, सब ठीक हो जाएगा। अब तो माली भी बहुत मिल जाएंगे अब्बू। वो रुक गया। खुदा जाने उसे अपने बूढ़े बाप के चेहरे पर क्या नज़र आया कि वो उसके करीब गया। बात क्या है अब्बू? आप कुछ बदले बदले से लग रहे हैं, उसने उसे गौर से देखते हुए पूछा। कोई बात नहीं मुन्नी, दरअसल कई दिनों से अच्छी तरह सो ना सका था, बड़ी थकन महसूस हो रही है, उसने जवाब दिया। नहीं अब्बू, ये बात नहीं, बेटे ने फ़ौरन कहा। मुझे मालूम है बात क्या है, इसलिए मैं आपको कसूरवार नहीं समझता। जब से आपने वजीफ़ा लिया है, घर से निकलना कम कर दिया है, इसलिए आपको पता नहीं जलीलों ने हमारी कौम के साथ क्या बर्ताव किया था। आज हमने उन्हें जहन्नम रसीद किया है, तो आपको रावलपिंडी, कराची और लाहौर में गुजारे हुए दिन याद आ रहे हैं, इसीलिए आज इस कदर अफसरदा हैं। ठीक है, इंसान अपनी माजी को मुश्किल से भूलता है। वो रुक गया और आराम कुर्सी पर टांगे फैलाकर बैठ गया। तुमने भी तो अपना बचपन कराची और रावलपिंडी में गुजारा था मुन्नी, क्या तुम्हें माजी से कोई लगाव नहीं? बूढ़े ने धीमे लहजे में पूछा। कभी था अब्बू, लेकिन अब ख़त्म हो गया है। उसकी जगह अब सिर्फ नफ़रत और हकारत है। इंतकाम लेने का जज्बा है। ये गुस्सा और हकारत उस वक्त तक रहेगी जब तक हम चुन चुन कर एक एक गैर बंगाली को जहन्नुम रसीद नहीं कर देते। उसने झुंझला कर जवाब दिया। उसके लहजे से वाज़े था कि उसके दिल में कितना जहर भरा हुआ है। चंद लम्हों के बाद वो उठा और बोला, आप कमरे में रोशनी गुल करना भूल गए, मुझे बाहर से नज़र आई थी। अब हमें तवानाई बचाने की कोशिश करनी चाहिए अब्बू, क्योंकि ये बांग्लादेश की तवानाई है, पाकिस्तान की नहीं। ये कहते हुए वो ख्वाबगाह की तरफ जाने वाली गैलरी में गया। बूढ़े का जहन तेज़ी से काम कर रहा था। उसने फ़ौरन उसे रोक दिया। ठहरो मुन्नी, मत बुझाओ, मैंने जानबूझकर जलाई थी। अंधेरों में इतने बहुत से दिन गुजरे थे कि तबीयत घबराने लगी थी। आज तो चिरागा करने दो बेटे। ज़रूर कीजिए अब्बू, वो ये कहते हुए मुड़ा, लेकिन पर्दे हटा दीजिए और खिड़कियां खोल दीजिए ताकि साफ़ हवा अंदर आ सके।
ابھی کرتا ہوں بیٹے, تم ذرا توس دیکھ لو, باتوں میں خیال ہی نہیں رہا, جل کر راکھ ہو گئے ہوں گے. بوڑھے نے اسے ٹالنے کی اچھی ترکیب سوچی. توس سینک لو تو آملیٹ تل لینا. نوجوان اس کے جھانسے میں آ گیا اور باورچی خانے میں چلا گیا. اس کے جاتے ہی بوڑھا تیزی سے اپنی خوابگاہ تک گیا اور آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹا کر کہا, میں ہوں بیٹی, دروازہ کھولو. چند لمحوں کے بعد سہمے سہمے انداز میں آہستہ سے دروازہ کھلا, لیکن اس سے پہلے کہ بوڑھا باپ کمرے میں داخل ہوتا اس کے پیچھے آواز آئی, تو یہ بات تھی ابو. بوڑھے نے گھبرا کر مڑ کر دیکھا. مونی پتلون کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا. وہ باپ کو ہٹا کر کمرے میں داخل ہوا اور بولا, تو آپ نے کتوں کو یہاں چھپا رکھا ہے. چپ رہو مونی, بوڑھے نے اسے روکا. اس کے ساتھ ہی لڑکی بولی, پہچانا نہیں مونی بھائی, میں سنبل ہوں. راول پنڈی میں اپنا بچپن بھول گئے؟ مونی بھائی کون ہو تم؟ اس نے درستی سے پوچھا. یکا یک اس کی نظر بستر پر خاموش لیٹے ہوئے لڑکی کے شوہر پر پڑی تو اس نے غصے میں پوچھا, اور یہ کون ہے؟ پاکستانی سپاہی؟ ارے نہیں مونی بھائی, میرے شوہر ہیں, یہ فوجی نہیں ہیں. میں سنبل ہوں مونی بھائی, برسوں تم ہمارے پڑوس میں رہے. لڑکی نے ایک بار پھر اسے یاد دلانے کی کوشش کی. میں کسی سنبل کو نہیں جانتا. یہ کہتے ہوئے وہ غصے میں باپ کی طرف مڑا. آپ نے بہت برا کیا ابو. فضول باتیں مت کرو مونی, دیکھتے نہیں اس کا شوہر زخمی ہے, اور سنبل کی حالت بھی دیکھ بیٹے. باپ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی. دیکھ رہا ہوں ابو, اس سے پہلے کہ ہماری مقدس سرزمین پر ایک اور پاکستانی پیدا ہو کر اسے گندا کر دے, ماں اور بچے کو فوراً ختم کر دینا چاہیے. یہ کہتے ہوئے اس نے جیب سے پستول نکال لیا, جسے دیکھتے ہی لڑکی کے منہ سے چیخ نکل گئی اور وہ بھاگ کر بوڑھے کے پاس چلی گئی. بوڑھے نے بیٹے کے تیور دیکھے تو اس کا ہاتھ تھام لیا. پاگل پن مت کرو مونی, رک جاؤ, اس نے ڈانٹا. پاگل پن آپ کر رہے ہیں جو انہیں پناہ دے رہے ہیں. خدا کی قسم میں کسی پاکستانی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا, وہ چیخا. یہ سنتے ہی خدا جانے باپ کی بوڑھی ہڈیوں میں اتنی قوت کہاں سے آ گئی. اس نے بیٹے کے ہاتھ سے پستول چھین لیا اور وہ بھی چیخا, اگر پاکستانیوں کو مارنا ہے تو پہلے مجھے مارو مونی, کیونکہ میں نے بھی تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. میں نے بھی ان لاکھوں کروڑوں بنگالیوں, پنجابیوں, سندھیوں, پٹھانوں اور بلوچیوں کے ساتھ مل کر انگریزوں کے مظالم سہے تھے, جد و جہد کی تھی اور بر صغیر کے تمام مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ملک حاصل کیا تھا. باپ کے منہ سے ایسی باتیں سن کر ایک پل کے لیے اس پر سکتہ طاری ہو گیا. اس کی حالت بالکل اس شیر جیسی ہو گئی تھی جس کے منہ سے اس کا شکار چھین لیا گیا ہو. سنبل سہمی ہوئی. بوڑھے باپ کی پیٹھ سے یوں لگی کھڑی کانپ رہی تھی جیسے وہ ایک ننھی بچی ہو اور اپنی ماں کی پٹائی سے بچنے کے لیے اس کی پناہ میں آ گئی ہو. مونی سامنے کھڑا غصے سے انہیں گھورتا رہا. پھر اس نے چیخ کر کہا, دیکھتا ہوں کیسے بچتے ہیں یہ. یہ کہتے ہوئے وہ پھنکارے مارتا ہوا کہیں جانے کے لیے مڑا. بوڑھے نے پوچھا, کہاں جا رہے ہو؟ اپنے ساتھیوں کو لانے. آج ٹائیگر صدیقی بھی اسی محلے میں ہے, اس نے نہایت بدتمیزی سے جواب دیا. یہ سننا تھا کہ بوڑھے باپ کے ہوش اڑ گئے, لیکن دوسرے ہی لمحے وہ سنبھل گیا اور اس نے درستی سے کہا, رک جاؤ مونی. یہ سنتے ہی وہ رکا اور اس نے مڑ کر مصنوعی سنجیدگی سے پوچھا, اگر نہیں رکا تو کیا کریں گے آپ؟ گولی مار دیں گے مجھے, مونی کو, اپنے اکلوتے بیٹے کو. یہ کہتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ سنبل کی طرف بڑھا. پستول آپ کے پاس ہے تو کیا ہوا؟ میں اس چوہیا کو تو اپنے دونوں ہاتھوں سے مار سکتا ہوں. اس نے بدتمیزی سے اسے ڈرایا. لڑکی کے منہ سے ایک بار پھر چیخ نکل گئی. اس کے ساتھ ہی بوڑھے باپ نے چیخ کر اسے کئی بار روکنے کی کوشش کی, لیکن جب وہ نہ رکا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر بوڑھے کے پیچھے چھپی ہوئی بے بس لڑکی کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی تو بوڑھے نے یکا یک پستول کی لبلبی دبا دی. گولی کی آواز کے ساتھ ایک مردانہ چیخ
गूंज उठी और दूसरे ही लम्हे मुन्नी चकरा कर बूढ़े के कदमों पर गिरा। पहले चंद लम्हे बूढ़ा यूं खामोश खड़ा रहा जैसे उसे होश ही ना हो कि यहाँ हुआ क्या है। फिर बेटे की खून में लुथड़ी लाश नजर आई तो मान वो होश में आ गया और उसने फौरन पिस्तौल फेंक दिया और दीवानावार बैठकर बेटे को सीने से लगा लिया और बोला, मुझे माफ़ कर दे मुन्नी, माफ़ कर दे। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इस लड़की पर कोई आँच आए। इसके बतन में एक बच्चा पल रहा है। बेटा, इसे ज़िंदा रहना चाहिए। शायद आगे चलकर वो रूठे भाइयों को एक बार फिर एक दूसरे से करीब कर दे। वो इसी तरह जज्बाती बातें किए गया और डरी सहमी सुंबल की समझ में नहीं आया कि उसने पिछले 8 घंटों में जो कुछ देखा है, जो कुछ सुना है, वो ख्वाब है या हकीकत।